بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ہمارا اردو میں خاکہ نگاری کی روایت، اور یہ مضمون ہے ڈاکٹر محمد ابرار باقی کا۔ اردو کی نثری اصناف میں ناول، افسانہ، ڈرامہ اور انشائیہ کی طرح خاکہ نگاری بھی ادب کی ایک جداگانہ اور منفرد صنف ہے۔ خاکہ کے لغوی معنی ہے ڈھانچہ بنایا یا مسودہ تیار کرنا ہے۔ ادبی نقطہ نظر سے خاکہ شخصیت کی ہو بہو عکاسی کا نام ہے۔ نہ صرف اس میں ظاہری تصویر کشی کی جاتی ہے بلکہ باطن کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔ خاکہ کے لیے انگریزی اصطلاح اسکیچ رائج ہے۔ فن مصوری میں اس سے ملتی جلتی ایک اصطلاح پورٹریٹ بھی ہے، جس میں کسی شخص کی ہو بہو تصویر بنائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صابرہ سعید نے اپنی شخص کی ہو بہو تصویر بنائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صابرہ سعید نے اپنی کتاب اردو میں خاکہ نگاری میں مختلف ماہرین کے حوالے سے خاکے کی تعریف کی تعین کی کوشش کی ہے۔ نثار احمد فاروقی کے بموجب خاکہ کسی شخصیت کا معروضی مطالعہ ہے۔ آمنہ صدیقی کہتی ہیں کہ سوانح نگاری کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک شخصی خاکہ ہے۔ یہ دراصل مضمون نگاری کی ایک قسم ہے، جس میں کسی شخصیت کے ان نقوش کو اجاگر کیا جاتا ہے جن کے امتزاج سے کسی کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ نوک قلم کی تصویر کشی خاکہ نگاری ہے۔ شمیم احمد کرہانی لکھتے ہیں کہ خاکہ نگاری ادب کی ایک صنف ہے جس میں شخصیتوں کی تصویریں اس طرح براہ راست کھینچی جاتی ہیں کہ ان کے ظاہر اور باطن دونوں قاری کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پڑھنے والے نے نہ صرف قلمی چہرہ دیکھا ہے بلکہ خود شخصیت کو دیکھا بھالا ہو۔ بحوالہ اردو میں خاکہ نگاری، صابرہ سعید۔ خاکہ نگاری کی صحیح تعریف کے تعین میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ بقول محمد حسین آزاد، خاکہ ایک ایسی تصویر ہے جو کسی بت تراشی یا مصور یا فوٹوگرافر کا عمل نہیں۔ اس تصویر کا خالق قلم کار ہوتا ہے۔ خاکہ کسی فرد واحد کی گمسم تصویر نہیں، یہ ہنستی بولتی تصویر ہے جو ہمارے احساسات کو برانگیختہ کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ بحوالہ صابرہ سعید اردو میں خاکہ نگاری۔ رشید احمد صدیقی کے قول کے مطابق خاکہ نگاری کی بڑی اور اولین شرط میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ معمولی کو غیر معمولی بنا دے۔ بڑے کو کتنا بھی بڑا دکھانا آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ چھوٹے کو بڑا دکھایا جائے۔ فن اور فنکاری کی یہ معراج ہوگی۔ برائے چراغ حصہ دوم، سید ابوالحسن علی ندوی۔ ان تعریفات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاکہ نگاری ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی ایک شخصیت کی حقیقی خد و خال کاری کے سامنے آ جائیں۔ خاکہ نگاری میں ایک جیتی جاگتی حقیقی شخصیت کی دلکش اور دلچسپ پیرائی میں تصویر کشی کا نام ہے۔ خاکہ نگار واقعات و مشاہدات کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات اور قیاسات
کو بھی شامل کرتا ہے۔ ایک کامیاب خاکہ نگار کی نگاہ دقیق اور اس مقام کو پا لیتی ہے جس مقام تک عام خاکہ نویسوں کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا خاکہ دریافت ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری کسی شخصیت کے بھرپور نمائندگی اور اس کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھنے کی کامیاب کوشش ہے۔ خاکہ نگاری کی روایت انگریزی سے اردو میں آئی۔ انگریزی میں ملٹن، مرے لوٹن، اسٹریچی اور اینتھونی شیلے کوپر خاکہ نگار کی حیثیت سے بہت شہرت رکھتے ہیں۔ اردو میں خاکہ نگاری کی تاریخ بہت قدیم نہیں، صحیح معنوں میں اس کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ جس طرح ناول اور افسانے روپ اختیار کر لیا، اسی طرح طویل سوانح نے مختصر افسانے کا روپ افسانہ نگاری نے خاکہ نگاری کا لبادہ پہن لیا۔ اردو میں خاکہ نگاری کا سرمایہ اپنی کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے قابل لحاظ ہے۔ صنف خاکہ نگاری ادب کی جدید صنفوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری ادب کی جدید صنفوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کی ابتدائی نقوش محمد حسین آزاد کے شاہکار تصنیف آب حیات میں ملتے ہیں۔ آب حیات کے شخصی خاکوں کے تعلق سے صابرہ سعید رقم طراز ہیں۔ شخصی خاکے کے لحاظ سے آب حیات کو دیکھیں تو اس میں میر انشا، مصفی، ذوق اور غالب کے کرداروں میں جا بجا خاکے کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ خصوصیات سے ذوق پر ان کا مضمون شخصی خاکے کی بہت قریب ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری از صابرہ سعید۔ نثار احمد فروقی بھی اس خیال کو موید نظر آتے ہیں اور لکھتے ہیں: خاکوں کی باضابطہ ابتدا دراصل محمد حسین آزاد سے ہوتی ہے اور شعراء کے بہترین قلمی عکس سب سے پہلے ان کے شہرۂ آفاق تصنیف آب حیات ہی میں ملتے ہیں۔ دید و دریافت: نثار احمد فروقی۔ آب حیات میں آزاد نے خاکہ لکھنے کی پہلی بار شعوری کوشش کی ہے۔ کتاب کے دیباچے میں اس بات کا اظہار یوں کیا ہے: خیالات مذکورہ بالا نے مجھ پر واجب کیا ہے کہ جو حالات ان بزرگوں کے معلوم ہیں یا مختلف تذکروں میں متفرق مذکورہ ہیں، انہیں جمع کر کے ایک جگہ لکھوں اور جہاں تک ممکن ہو اس طرح لکھوں کہ ان کی زندگی کی بولتی چالتی پھرتی چلتی تصویریں سامنے ان کے کھڑی ہوں۔ اردو نثر کا فنی ارتقاء از ڈاکٹر فرمان فتح پوری۔ آب حیات میں ذوق کا خاکہ اہمیت کا حامل ہے۔ ذوق کی تصویر ملاحظہ کیجیے: رنگ سانولا، چیچک کے داغ بہت تھے، کہتے تھے 9 دفعہ چیچک نکلی تھی مگر کالی رنگت، اور وہ داغ کچھ ایسے مناسب واقع ہوئے تھے کہ چمکتے تھے اور بھلے معلوم ہوتے تھے۔ آنکھیں روشن اور نگاہیں تیز تھیں، چہرے کا نقشہ کھڑا اور بدن میں پھرتی پائی جاتی تھی۔ بہت تیز چلتے تھے اور اکثر سفید کپڑے پہنتے تھے۔ وہ ان کو نہایت زیب دیتے تھے اور آواز بلند، جوش
جوش آئند جب مشاعرہ پڑھتے تھے تو محفل گونج اٹھتی تھی۔ ان کو پڑھنے کے طرز ان کے کلام کی تاثیر کو زیادہ گونج اٹھتی تھی۔ ان کے پڑھنے کے طرز ان کے کلام کی تاثیر کو زیادہ پر درد بنا دیتی ہے۔ اپنی غزل آپ پڑھتے تھے، کسی اور سے نہ پڑھواتے تھے۔ محمد حسین آزاد، آب حیات۔ محمد حسین آزاد نے شخصیت کی عکاس کرتے وقت فکروں کے اعجاز و اختصار، دلکش اسلوب بیان اور موزوں و نادر برمحل الفاظ ایک سماں باندھ دیا ہے۔ انہوں نے سوانحی رجحان اپنایا ہے، لیکن اس کے باوجود آب حیات کو اردو خاکہ نگاری میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ 1927 میں مرزا فرت اللہ بیگ کی تصنیف نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی منظر عام پر آئی۔ فرت اللہ بیگ نے اپنے استاد کے حالات و واقعات کو یکجا کیا اور اس دوران انہوں نے جو انداز اپنایا وہ خاکے کا تھا۔ وہ لکھتے ہیں، جہاں مولوی صاحب کی خوبیاں دکھاؤں گا وہاں ان کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کروں گا، تاکہ مرحوم کی اصلی جیتی جاگتی تصویر کھینچی جائے اور چند صفحات ایسی سوانحی یمری میں نہ بن جائیں جو کسی کے خوش کرنے یا جلانے کے لیے لکھی گئی ہوں۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری ان کی زبانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ اس تصنیف کے بعد فرت اللہ بیگ کو کامیاب اولین خاکہ نگار تسلیم کیا گیا ہے۔ مرزا نے نذیر احمد کی پوری تصویر الفاظ کے ذریعے اتار دی۔ مولوی صاحب کی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی تصویر کشی کامیاب انداز سے کی ہے۔ ان کی شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ دلی کا یادگار مشاعرہ بھی خاکوں کے باب میں مرزا فرت اللہ بیگ کی یادگار تصنیف ہے۔ انہوں نے ایک مشاعرے کے شعراء کا کامیاب خاکہ کھینچا ہے۔ مومن خان مومن کے شعر پڑھنے کی عادت اور انداز پر گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس کا پارٹ دوسرا پیش کریں گے۔ یہ پہلے پارٹ میں اتنا ہی ہے اردو خاکہ۔ اللہ حافظ۔